ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. سر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ایگو اور سیلف ریسپیکٹ میں کیا فرق ہے؟ گڈ کوشچن. بہت ہی اچھا سوال ہے. سیلف کہ کہاں رسپیکٹ پہ ایک ہم اگر ایک رشتے کو نبھانا چاہیں تو کہاں جا کے ہم اپنے آپ کو اتنا کر سکتے ہیں، اس کو رشتے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا عاجز ہو سکتے ہیں، اور کہاں پہ ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے اور کہاں ہمیں اپنا سیلف ریسپیکٹ رکھنا ہے. یہ دوسرا سوال ہے. اب یہ جو ہے نا معاملات کا سوال ہے. آپ کا پچھلا سوال سائنس کا سوال تھا، میں اس کو سائنس کی پرسپیکٹو سے ہی بتانے لگا تھا، دا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو. ایگو از اے بگ سفیر آف ا لاٹ آف تھنگس. بہت ساری چیزیں ایگو کے اندر آتی ہیں. میری اپنی شناخت، میں اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہوں، لوگوں کے بارے میں اپنا ڈیفرینشیل، مطلب میں ان کے تناسب میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، کہ تناظر میں، لوگوں کے تناظر میں، سوری نہ تناسب میں موازنہ کیسے کرتا ہوں میں اپنا اور اپنے اس آئیڈیل سیلف کا، کہ جو میں نے اپنے لیے پرپس بنایا ہوا ہے، اور میں اپنے اندر کون سی ویکنیسز دیکھ کے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. یہ سب ایگو کے اندر آتا ہے. جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ تو بہت آسان سی بات ہے، اس کو ڈگنیٹی کہتے ہیں. ڈگنیٹی کہ آپ کسی بھی لیول کے اوپر اپنے اس معیار کو نیچے نہ آنے دیں کہ جس معیار پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. بس اس کو آسان کر کے میں نے سیلف رسپیکٹ بتا دیا آپ کو. اب جو آپ کا اگلا سوال ہے نا، اصل میں وہ ہے جڑ جو کہ مسئلہ کرتی ہے. ایگو از ناٹ اے نیگیٹو ورڈ، یاد رکھیے گا. بس ایگو از اے ویری پازیٹیو ورڈ. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ہمیں ایگو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمیں جب بھی کسی بات پہ ناز ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل میں مسلمان ہوں، مجھے ناز ہے. کیا مجھے غرور ہے؟ نہیں. مگر کیا مجھے ناز ہے؟ 100% ناز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایگو ہے جہاں سے وہ ناز آ رہا ہے، وہ فخر آ رہا ہے. مجھے کچھ شرمندگی ہے مسلمان ہونے پہ؟ بالکل بھی نہیں. کیا مجھے کبر آئے کہ باقی کے لوگ کم تر ہیں اور وہ اللہ نے مجھے بہتر بنایا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو ناز کیسے ہوا؟ ناز یہ ہوا کہ اللہ نے میرے پہ رحم کر دیا. اللہ مجھے غیر مسلم کے گھر بھی پیدا کر سکتے تھے، مجھے جانور بنا سکتے تھے، میں چونٹی ہو سکتا تھا. اللہ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ میرے اوپر اللہ کی مرضی وارد ہوئی ہے، اس لیے مجھے ناز ہے. میرا کوئی کام ہے اس میں؟ بالکل بھی نہیں. اگر میرا کوئی کام ڈال دوں اس میں تو کبر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو ہم ایگو کا لفظ جو کیجولی تھرو کرتے ہیں نا، وہ بالکل ایک جیسے دل کا، ہارٹ کا لفظ جو ہے نا کیجولی بولتے ہیں، حالانکہ ایک میڈیسن کا ایک آرگن ہے ہارٹ. اٹ ہیز اے فنکشن. بالکل اس طریقے سے ایگو ایک سائیکالوجی کا آرگن ہے، سائیکالوجی کا. اٹ ہیز اے فنکشن. اس کو ہم نے ایک جو نثر میں استعمال کرتے ہیں نا ایگو کو، وہ پروز میں جو کرتے ہیں ہم، وہ اس کا کوئی اور مطلب ہے، وہ کبر میں آتا ہے. سو وہ آئی ہوپ یو نو دا ڈفرنس کہ جو سائیکالوجسٹ جب ایگو بولتے ہیں تو وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم بول رہے ہوتے ہیں، اور جب میری پھپھو جب بولیں گی کہ ایگو، اس کا ایگو بہت ہے، تو ان کا مطلب مجھے پتا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ایروگینٹ ہے. سو اٹس ناٹ دا سیم ورڈ. رہی بات آپ کے دوسرے سوال کی کہ رشتے جوڑنے کے لیے کہ آپ نے ایگو کو مار دیا جائے، تو اب آپ کو شاید میں اب وہ اس کا کیجول پرسپیکٹو، جس کا مطلب ہے لے مینس پرسپیکٹو، عام آدمی جو ایگو کہتا ہے تو وہ کبر کو ریفر کرتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا سیلف رسپیکٹ بھی کمپرومائز کی جا سکتی ہے کہ جب رشتہ بنانا؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ قطع تعلقی اور صلہ رحمی کے ڈائریکٹ حکم ہے. اس نے 3 دن تک ایک مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھی ہوئی. اسلام سے ہمارا کوئی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو جب حدیث ایسے آ گئی ہے تو آپ جتنا مرضی، جو مرضی رشتہ دار ہو، آپ اللہ کے لیے اس سے رابطہ کریں گے، یا آپ اپنے ایگو کے لیے نہیں اس سے رابطہ کریں گے، یا پھر اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے؟ میری سیلف رسپیکٹ کی کیا اوقات اللہ کے حکم کے آگے؟ آسان کر کے سمجھے، یہ اللہ کے لیے ہم رشتے بناتے ہیں. اپنے شوہر کی جو تابعداری آپ نے کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، شوہر کے لیے نہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، ماں باپ کے لیے نہیں کرنی. یہ حقوق العباد کی جو پٹی پڑھائی گئی ہے نا ہمیں، یہ بڑا ریسنٹ سا ایک انوینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول بڑا آسان سا کر کے بتایا کہ ماں کی بھی خدمت کرو گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور اس کی نس کہاں پہ بٹھائی اللہ نے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف تمہارا باپ بھی حکم دیتے تو نہیں مانو گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہو کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہے اسی کی مینیفیسٹیشن کتنی بڑی کرپشن میں آ گئی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کوئی غیر اسلامی حکم بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی ماں باپ کو حکم مانو، اور ماں باپ کی تابع داری کر رہے ہوتے ہیں.
شادیوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ اسی کنفیوژن کی وجہ سے آئے ہیں. پورے کے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھا ہے مسلمانوں نے. سو اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو میوٹیٹڈ سائیکالوجی کے ساتھ پال رہے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھوڑی پال رہے ہیں, وہ بس جو بھی خیر بہرحال اس تفصیل میں کیا جانا. سو رشتہ اگر اللہ کے لیے بنایا ہے تو پھر اللہ کے لیے آپ نے قائم رکھنا ہے. آپ جیسا مرضی رشتہ دار ہے آپ کا, میں آپ کو بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں, رشتہ دار بے شک آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے, اگر قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے آپ, رشتہ توڑنے والا انسان مسلمان نہیں, یہ حدیث ہے. جی اس عمل میں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑا سبق ہمیں نہیں مل سکتا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگا تھا, جس کے بعد ان کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کام کیا, وہ بزرگ رشتہ دار نہیں, وہ رشتہ دار نہیں تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو ان کی وہ ایک امداد مدد کیا کرتے تھے, تو وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آئی تھی ایک, جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم جو اچھے عمل کر رہے ہو اس کو تم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو, اس کو چیریٹی دے رہے ہو اس کو مت روکو, جو چیریٹی دے رہے ہو اس کو مت روکو. تو اس کے باوجود بھی پھر یعنی اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کی کسی بیٹی, آپ کی بیٹی پہ بہتان لگا دے. وہ رشتہ دار نہیں تھا, یعنی رشتہ دار نہیں تھا, وہ ایک ان کی برادری کا, ان کی حلقے کا بندہ تو تھا نا. رشتہ دار تو پھر اور بات ہوگی. اس کے باوجود انہوں نے وہ چھوڑا نہیں, انہوں نے روکا نہیں اس چیریٹی کو, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کنٹینیو کیا. جی اس سے بڑا واقعہ ابو بکر کا وہ ہے جب ان کے بیٹے کو شہید کیا تھا جس بندے نے, وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے لیے اس کو گلے لگایا کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا جنت میں. سو قطع تعلقی تو نہیں ہو سکتی. اور میں آپ مجھے نام نہیں پتا خاتون نے سے سوال کیا, بڑا مشکل کام ہے, الحمدللہ مشکل کام ہی ہے, اسی لیے کرنا ہے. آسان کاموں پہ جنت نہیں ملتی. سو مشکل کام جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ والی ادا دیکھنی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو اللہ کے لیے کمپرومائز کیا, اللہ کے حکم کے لیے, تو پھر اللہ سے رشتہ ہو گیا آپ کا, اور لوگوں کی کیا اوقات.